الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ العظیم. حاضرین مجلس، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، پچھلے ہفتے جس موضوع پر میں نے آپ کے سامنے بات چیت کی تھی وہ ہے وقت کی اہمیت، کہ اسلام میں وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اپنے اس وقت کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے، اور اس وقت جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ ایک قیمتی تحفہ ہے. اس زندگی سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ جو وقت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا وہ وقت دوبارہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے. اس پوری کائنات میں سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وقت ہے. اس سے زیادہ قیمتی چیز اس کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. اسی وجہ سے علماء نے اس کے بارے میں کہا ہے الوقت اثمن من الذهب، کہ جو وقت ہے یہ سونے چاندی کی اشرفیوں سے زیادہ قیمتی چیز ہے. کیونکہ جب انسان کے پاس وقت ہوگا تو سونے چاندی کی اشرفیاں کما لے گا، اور جب وقت نہیں ہوگا تو سونے چاندی کی اشرفیاں کہاں سے کمائے گا. تو اس سے پتہ یہ لگا سونے چاندی مال و دولت سے بھی زیادہ قیمتی چیز وقت ہے. اور جب یہ وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر یہ ہاتھ نہیں آتا ہے. اچھا، ہر چیز کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہوا ہے، ہر چیز کا وقت متعین ہے. انسان کی زندگی پر 3 مرحلے آتے ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا. جو مزہ بچپن کی زندگی کا ہے وہ جوانی کا نہیں ہے، اور جو جوانی کا ہے وہ بڑھاپے کا نہیں ہے. تینوں الگ الگ مرحلے ہیں. انسان جوانی میں بچپن کو یاد کرتا ہے کہ یار بچپن کتنا اچھا تھا، اور بالکل ایسی زندگی تھی، بالکل نو ٹینشن، کوئی مطلب نہیں، بالکل بے فکری والی زندگی تھی. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں کہ بچپن کتنا اچھا گزرا، کوئی فکر نہیں تھی، کوئی ٹینشن نہیں تھی، اور بس مزے سے پھرتے رہتے تھے. نہ کپڑوں کی فکر، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں تھی. جوانی میں انسان بچپن کو یاد کرتا ہے. اور جب جوانی گزر کر بڑھاپے کی دہلیز پر آدمی قدم رکھ دیتا ہے تو پھر انسان کس چیز کو یاد کرتا ہے؟ جوانی کو یاد کرتا ہے کہ یار جوانی میں کیا مزے تھے، کیا طاقت تھی میرے اندر. میں اگر دیوار میں ایک مکہ مارتا تو دیوار ٹوٹ سکتی تھی، اتنا حوصلہ تھا. اور یعنی چال جب انسان کے اوپر جوانی آتی ہے نا تو اس جوانی میں اپنے آپ کو اعتدال پر رکھنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. جوانی میں انسان اگر اس کی زندگی میں دین نہ ہو، خوف خدا نہ ہو، تو پھر وہ کہتے ہیں نا شیطان بن جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے. اگر کسی کو بھرپور جوانی ہو، طاقت اور پیسہ ہو، اور اس کے بعد دین نہ ہو تو پھر وہ انسانیت سے بھی خالی ہو جاتا ہے اور شیطان بن جاتا ہے. اکڑ کر چلنا، مکڑ کر چلنا، لوگوں کو ستانا، گالیاں بکنا، اپنی طاقت کا بھیجا استعمال کرنا، یہ جوانی کی چیزیں ہیں. لیکن جب جوانی گزر کر انسان بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے تو اب وہ جوانی کو یاد کرتا ہے، یار جوانی میرے اندر کتنی طاقت تھی. جیسے کہ شاعر کہتا ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ ہل ہل کے چلتے تھے، ایک وہ زمانہ تھا کہ ہل ہل کے چلتے تھے، آج وہ زمانہ ہے کہ چلتے میں ہلتے ہیں. آج وہ زمانہ ہے
کہ چلتے میں ہلتے ہیں. جب انسان جوان ہوتا ہے تو اکڑ کر چلتا ہے, سینہ تگڑا اور ہل کر مٹک کر چلتا ہے, اور جب بڑھاپا آتا ہے دیکھتا آدمی چلتے ہیں ہل کے چل رہا ہے, ڈگمگا رہے ہیں اس کے قدم, ہاتھ پیر کپ کپا رہے ہیں. تو جب اس بڑھاپے میں انسان پہنچتا ہے تو جوانی کو یاد کرتا ہے کہ یار کیسی جوانی تھی, کیسی طاقت تھی, کیسا قوت تھی, ساری چیزیں یاد کرتا ہے. لیکن کیا جوانی لوٹ سکتی ہے؟ کیا جوانی لوٹ سکتی ہے؟ نہیں. لیت ایام الشباب تعود, اے کاش کہ جوانی کا زمانہ لوٹ آتا. انسان پھر تمنا کرتا ہے اے کاش کہ جوانی کا زمانہ لوٹ آتا, لیکن جو وقت گزر گیا وہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے. جو وقت گزر گیا, بچپن گزرنے کے بعد جوانی میں انسان بچپن کو یاد کرتا ہے کہ بچپن میں کتنی اچھی زندگی تھی, کوئی ٹینشن نہیں تھی, جہاں مرضی کھیلتے تھے کودتے تھے, کچھ نہیں, ایک الگ ہی زندگی تھی. جوانی میں الگ طرح کی انسان کی ٹینشنیں ہوتی, بیوی بچے یہ وہ بہت ساری چیزیں, کاروبار بزنس. پھر جوانی بھی گزر جاتی ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے. بڑھاپے میں انسان جوانی کو یاد کرتا ہے کہ آج جوانی کتنی اچھی تھی, کیا مطلب طاقت تھی, قوت تھی. آج بڑھاپا آ گیا, شوگر ہو گئی, یہ ہو گیا, آج چل نہیں سکتے, آج یہ چیز کھا نہیں سکتے, وہ نہیں کر سکتے. تو یہ 3 مرحلے انسان کی زندگی پر آتے ہیں, اور یہ تینوں مرحلے انسان کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو وقت ہے, یہ وقت بہت زیادہ قیمتی چیز ہے. اس سے زیادہ قیمتی چیز اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. پوری دنیا جب سے کائنات بنی ہے, اس پوری دنیا میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں. کوئی بہت بڑا بادشاہ پیدا ہوا ہے, کوئی بہت بڑا فاتح پیدا ہوا ہے, کوئی بہت بڑا سائنسداں پیدا ہوا ہے, کوئی بہت بڑا مفکر پیدا ہوا, کوئی بہت بڑا عالم پیدا ہوا, کوئی بہت بڑا محدث پیدا ہوا. یعنی الگ الگ اینگل سے الگ الگ بڑے بڑے لوگ ہیں. کوئی سائنس کے میدان میں ترقی کری, کسی نے کوئی بہت بڑا فلسفی بنا, کوئی بہت بڑا محدث بنا, کوئی بہت بڑا عالم بنا, کوئی بہت بڑا فقیہ بنا, کوئی بہت بڑا فاتح بنا. لیکن جتنے بھی بڑے لوگ اس کائنات میں پیدا ہوئے ہیں, کسی بھی اینگل سے, چاہے وہ بزنس کے اینگل سے ہو یا تجارت کے اینگل سے ہو, کسی بھی اینگل سے کسی بڑے مقام پر پہنچا ہے وہ, تو آپ اس کی زندگی اٹھا کر دیکھیں. اس نے وقت کی اہمیت کو سمجھا ہے اور اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہے, جبھی وہ اس مقام پر پہنچا ہے. جبھی وہ اس مقام پر پہنچا ہے. 11 بجے 12 بجے سو کر اٹھنے والے کبھی کسی بلندی کو نہیں چھو سکتے, یہ بات لکھ لینا. 11 بجے 12 بجے سو کر اٹھنے والے, 10 بجے سو کر اٹھنے والے کبھی کسی بلندی کو, کسی مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں. جتنے لوگوں نے بلندیوں کو چھوا ہے, چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو, کسی بھی اعتبار سے ہو, آپ ان کی زندگیوں کو پڑھ لیں, ان کی ڈاکومنٹری اٹھا کر دیکھ لیں. انہوں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہے, اور صبح اٹھ کر اپنے کاموں کو انہوں نے شروع کیا ہے. صبح اٹھ کر اپنے کاموں کو شروع کیا ہے. آپ اٹھا کر دیکھ لیں. آپ مجھے کوئی ایک آدمی ایسا بتا دیں کہ 12 بجے سو کر اٹھتا تھا, 11 بجے سو کر اٹھتا تھا, اور اس نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا. یہ الگ کوئی ایک بندہ بتا دیں پوری تاریخ میں, پوری جب سے کائنات بنی, ایک بندہ ایسا بتا دیں کہ جو 11-12 بجے سو کر اٹھتا تھا اور اس نے اتنا بڑا کارنامے انجام دیے. ایک بندہ بھی لا کر نہیں دکھا سکتے. دیر سے سو کر اٹھنے والے لوگ, دیر سے سو کر اٹھنے والی قوم جسے وقت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے, وہ پستی میں جاتی ہے, انحطاط میں جاتی ہے, تنزل میں جاتی ہے, ناکامیابی کا شکار ہوتی ہے, اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اسے وقت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. میرے دوستو, وقت اتنی اہم ترین چیز ہے, اس سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے اور آپ کی زندگی میں کوئی نہیں ہے. اب دیکھو وقت کی اہمیت اس کو قرآن سے ثابت کروں. قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آ جائے گا, انسان کی موت کا وقت آ جائے گا, تو اس کے بعد جب فرشتہ آ جائے گا تو اس فرشتے سے وہ بندہ ریکویسٹ کرے گا کہ تھوڑی سی مہلت دے دیں, پلیز جناب تھوڑی سی مہلت دے دیں, اور میں فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. یعنی دیکھیے وقت کی کتنی اہمیت ہے, اور جس چیز کا وقت نکل گیا, اب سمجھ لو وہ ہاتھ سے کام گیا. ہر چیز کا ایک وقت متعین کیا اللہ نے, اس وقت پر آپ نے وہ کام نہیں کیا تو وہ آفر آپ کی زندگی سے نکل گیا. جوانی کے کام آپ نے جوانی میں نہیں کیا تو بڑھاپے میں وہ کام نہیں کر سکتے. بچپن کے کام بچپن کا کام ہے, شروعات کا بچپن کھیل کود میں ہوتا ہے, اس کے بعد جب انسان تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے, پڑھائی لکھائی کی عمر ہوتی ہے, مجھے اس کو شروعات جوانی کہہ سکتے ہیں. تو اب اگر آپ
جوانی کا زمانہ گزار دیں، بڑھاپے میں جوانی کی چیزیں تلاش کریں، نہیں ملتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت لکھا ہوا ہے، ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہوا ہے۔ تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب موت کا فرشتہ انسان کے قریب آتا ہے تو انسان یہ کہے گا تھوڑی سی مجھے مہلت دے دیں پلیز، فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ کیا کہے گا بندہ؟ کہ میں صدقہ کر کے، میرے پاس بتھیرا مال رکھا ہوا ہے، بتھیری گڈیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو سوچ رہا تھا ابھی تو وقت ہے پھر خرچ کر لیں گے، ابھی تو تھوڑا سا جوڑ لو، ابھی تو تھوڑا سا جوڑ لو پھر خرچ کر لیں گے، میں تو سوچ رہا بعد میں کر لیں گے، پہلے یہ والا کام کر لیں، پہلے یہ والا کام کر لیں، مکان بنا لیں، شادی کر لیں، بعد میں کیا ہے سب سے لاسٹ میں خیر کے کام کر لیں گے۔ لیکن یہاں تو موت کا فرشتہ آ گیا۔ اب فرشتہ بتا گیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب موت کا وقت آ جائے گا نا، وقت، اور موت کا فرشتہ آپ کے سامنے آن کھڑا ہوگا، آپ کیا ہے رشوت بھی دیں گے جب بھی بات نہیں بنے گی۔ آپ یہ کہیں 10-5 لاکھ روپے لے لو جناب، تھوڑی سی مہلت دے دو، جا رہا ہوں 1-8 لاکھ روپے رحمانی مسجد میں دے رہا ہوں جا کے، یا 1-8 لاکھ روپے محلے کے غریب بانٹ دے رہا ہوں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ فرشتہ کہے گا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دے سکتا ہوں، 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی جب وقت آ جائے گا۔ تو اس وقت آپ کو اہمیت ہوگی وقت کی، کتنی اہمیت ہے، دیکھیں کتنی اہمیت ہے۔ وقت گزر گیا، اب آپ صرف اتنی سی مہلت مانگ رہے ہیں کہ جناب تھوڑی سی مہلت دے دے، بس تجوری کھولنی ہے اور پیسے نکال کے صدقہ کرنا ہے، اتنا کام کرنا ہے۔ لیکن اتنی بھی فرشتہ آپ کو مہلت نہیں دے گا، جواب دے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ ہرگز تاخیر نہیں ہو سکتی ہے جب کسی بھی انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، 1 سیکنڈ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے، 1 سیکنڈ، جو جتنے سیکنڈ، جتنی سانسیں اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی اتنی سانس لیں گے، نہ اس سے کم لیں گے نہ اس سے زیادہ لیں گے۔ وقت کی اہمیت اتنی ہے، لیکن آج ہم لوگوں نے وقت کو بالکل برباد کیا ہوا ہے۔ خصوصی طور پر مسلم قوم نے اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جب تک اس قوم نے وقت کی اہمیت کو سمجھا، مسلم قوم بلندی کے اعلیٰ مقام پر تھی، مسلم قوم پوری دنیا میں سردار بنی ہوئی تھی۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا، وقت کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا، اور انہوں نے دیر سے سو کر اٹھنا شروع کر دیا، اور نائی کی دکان پہ، چائے کی دکان پہ، چوکوں پر، چوراہوں پر اپنے وقتوں کو برباد کرنا شروع کر دیا۔ راتوں میں کیا ہے مٹر گشتیاں کر رہے ہیں، ہوٹل بازی کر رہے ہیں، اور گیم کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، مطلب اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ اس وقت سے یہ قوم پستی کا، انحطاط کا، تنزل کا شکار ہو رہی ہے۔ آج دوسری قوموں کو آپ جا کر دیکھیے، آپ دور نہ جائیے، یہاں اس کالونی میں مسلمان بستے ہیں، روڈ پار کریے وہاں غیر مسلم ہیں، آپ صبح وہاں کا نظارہ دیکھیے اور صبح یہاں کا نظارہ دیکھیے۔ یہاں 10 بجے تک گدھوں کی طرح پڑے ہوئے سوتے رہیں گے، وہاں صبح فجر کی نماز کے وقت بالکل کیا ہے سب لوگ اٹھے ہوئے ملیں گے، آپ کو صفائی کرتے ہوئے ملیں گے، جھاڑو لگاتے ہوئے ملیں گے، نہاتے دھوتے ہوئے ملیں گے، اور وہاں عشاء کے بعد بالکل سنسان ہو جائے گا، اور یہاں رات کے 3 بجے تک کیا ہے ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے اور بوڑھے گلیوں میں، چوکوں پر، چوراہوں پر کھیلتے کودتے مٹر گشتی کرتے ہوئے ملیں گے۔ کیا ہے یہ؟ وقت کی اہمیت نہیں ہے، وقت کی قدر و قیمت کو ہم نے نہیں سمجھا ہے۔ یعنی جو نظام ہمارا تھا وہ نظام غیروں نے اپنا لیا، جو نظام ہمارا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھنے کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو ایک ایسا نظام اور سسٹم دیا ہے کہ ہم بالکل ارلی مارننگ اٹھیں اور صبح اٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے فریاد کریں، صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد اپنے کاموں میں اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں، اور اس کے بعد شام ہوتے ہوتے آپ کا دن اتنا لمبا ہو جائے گا، اتنی برکتیں ہو جائیں گی کہ آپ سارے کاموں سے فارغ ہو کر کہیں گے یار وقت بہت بچ گیا۔ آج انسان کہتا ہے یار وقت ہی نہیں ملتا، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، کیونکہ وقت کی اہمیت کو ہم نے نہیں سمجھا ہے۔ جو اسلامی نظام تھا، اسلامی طرز زندگی تھا، اس طرز زندگی کو ختم کر کے ہم نے اپنا ایک الگ طرز زندگی بنایا ہوا ہے، اپنا ایک الگ طرز زندگی۔ آپ یورپ جائیے، یورپ، امریکہ جیسا ملک، امریکہ جیسے ملک میں صبح 7 بجے سرکاری دفتر بھی کھل جاتے ہیں۔ کتنے بجے؟ صبح 7 بجے سرکاری دفتر، سرکاری ہاسپٹل، پرائیویٹ سیکٹر سب کھل جاتا ہے۔ 5 بجے کے بعد وہاں دکان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، 5 بجے لاک، ساری دکانیں بند۔ 5 بجے صبح 7 بجے دکان کھلے گی، 5 بجے ساری دکانیں، ڈاکٹروں کی، اس کی جو ایمرجنسی والا معاملہ ہے یہ کھلا ہوا ہے۔ ہفتے میں 2 دن کی چھٹی ہوتی ہے۔ آپ جا کر دیکھیے وہاں کا ماحول یہ ہے، ان کی صحت کا سسٹم اچھا ہے،
اب جب ہم نے ایک نظام خدا بندی تھا، ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کو بگاڑ لیا تو صحتیں ہماری خراب ہوں گی، مزاج ہمارا خراب ہوگا اور ہمارے حوصلے پست ہوں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بات لکھی ہے، ایک بات کہی ہے۔ حضرت علی کا ایک قول میں نے پڑھا تھا کہ جو انسان دیر سے سو کر اٹھے گا اس کے حوصلے پست ہو جائیں گے، اس کے عزائم پست ہو جائیں گے۔ جو انسان صبح اٹھے گا اس کے حوصلے بلند ہوں گے، اس کے اندر کیا ہے، حوصلہ ہوگا، جذبہ ہوگا، ہمت ہوگی، کچھ کرنے کا جذبہ ہوگا۔ آپ اس کو کبھی ایکسپیرینس کریں اپنے اوپر۔ آپ صبح جلدی سو کر اٹھیں، فجر کی نماز کے بعد پھر آپ اپنے کاموں میں لگ جائیں، سوئے نا، آپ کا حوصلہ بڑا بلند ہوگا، آپ کے جذبات ہوں گے، بھائی کچھ کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، یہ جذبہ۔ رات میں جلدی سوئیں، صبح فجر کی نماز میں اٹھیں، فجر کی نماز پڑھ کے اپنے ناشتہ واشتہ کر کے اپنے کاموں میں لگ جائیں، وقت میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ کے حوصلے ساتویں آسمان پر ہوں گے۔ اور آپ یہ بھی تجربہ کر لیں، آپ 11 بجے 12 بجے سو کر اٹھیں، پھر آپ اپنے حوصلوں کو ایک ہفتہ ایسا کر کے دیکھیں، صبح اٹھیں اور ایک ہفتہ آپ دیر سے اٹھیں، پھر دونوں میں آپ چینج، پھر نوٹ کرنا آپ باقاعدہ کہ اس ایک ہفتے میں میں نے کیا 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 اور اس ایک ہفتے میں میں نے کیا کیا کیا۔ آپ کو فرق خود سمجھ میں آ جائے گا اور آپ اپنے حوصلوں کو محسوس کریں گے کہ جس ہفتے آپ صبح سو کر اٹھ رہے تھے اس ہفتے آپ کے حوصلے کتنے بلند تھے کہ میں یہ بھی کروں گا، میں وہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کر لوں گا، میں وہ بھی کر لوں گا۔ لیکن جب آپ دیر سے سو کر اٹھیں گے، 11 بجے سو کر اٹھیں گے، 12 بجے سو کر اٹھیں گے، پھر آپ دیکھنا آپ کے حوصلے بالکل پست ہوں گے۔ اجی 11 بج گئے، 12 بجے اٹھے، ناشتہ کر لیا، دوپہر کا کھانا کھا لیا، پھر شام ہو گئی، پھر مطلب حوصلے بالکل پست پڑے ہوں گے۔ آج پوری مسلم کمیونٹی کا لگ بھگ حال یہی ہے کہ ہمارے حوصلے پست ہوئے پڑے ہیں۔ ہمارے مقابلے میں جو دوسری قومیں اس ہندوستان کے اندر بستی ہیں، جنہوں نے ہماری دشمنی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، جنہوں نے ہمارے مدرسوں کو، مسجدوں کو اور ہماری خانقاہوں کو برباد کرنے کی پلاننگ رچی ہوئی ہے، آج آپ جا کر دیکھیے صبح کیا ہے ان کی باقاعدہ کلاسیں لگی ہوئی ہیں، کوئی لاٹھی سیکھ رہا ہے، کوئی کیا ہے کراٹے سیکھ رہا ہے، کوئی ورزش کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب کیا ہیں اپنے جسم کو مضبوط کر رہے ہیں۔ آپ ذرا جا کر دیکھیے، آپ ذرا جائزہ لیجئے۔ لیکن ہماری قوم جو بالکل خطرے کے نرغے میں ہے، چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے، چاروں طرف سے حالات ٹوٹ رہے ہیں، کبھی مسجدوں پر بات آ رہی ہے، کبھی مدرسوں پر بات آ رہی ہے، کبھی خانقاہوں پر بات آ رہی ہے، کبھی مسلمانوں کی شہریت پر بات آ رہی ہے، کبھی مسلمانوں کے ووٹ ڈالنے پر بات آ رہی ہے، چاروں طرف سے مسلم قوم پر یلغار ہے۔ اس کے باوجود مسلم قوم اتنی غافل قوم ہو گئی ہے، اسے کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وقت کو نہیں سمجھ رہے، وقت کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ کون سا وقت چل رہا ہے، کس طرح کے حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ہمیں کس طرح کی پریپریشن کرنی ہے، کس طرح کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ ان حالات سے کوئی بالکل سروکار نہیں ہے۔ مسلمان غفلت کی، لاپرواہی کی مسلسل زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کا حال بولر کے مرغوں کی طرح ہے۔ بولر کا مرغہ دیکھا آپ نے؟ جب ایک مرغے کو آپ نکالو، کیا ہے، ایک مرغے کو نکالو، دوسرے مرغے خاموش بیٹھے رہتے ہیں، بس وہ کٹتا رہتا ہے، وہی چلاتا ہے، دوسرے خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ یہی حال مسلمانوں کا، جب ایک کٹ رہا ہے تو دوسرے خاموش بیٹھے ہوئے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، دلی کے مسلمان محفوظ ہے تو اور سوچتے ہیں جی ہمیں یہاں تو ٹینشن فری ہے، چاہے پورے ہندوستان میں کچھ بھی ہو جائے، گھر مسمار کر دیے جائیں، قتل کر دیا جائے، گولیوں سے بھون دیا جائے، ہمارے چہرے پر شکن نہیں آتی کہ فلاں جگہ مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی کر دی گئی، فلاں جگہ مسلمانوں کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، مسجد پر حملہ ہو گیا۔ ہم اپنے اسی مستی مگن ہیں، یعنی ذرہ برابر فکر نہیں ہوتی۔ ہمارے ڈی جے ویسے ہی بج رہے ہیں، ہماری شادیاں ویسے ہی ہو رہی ہیں، ہمارے ناچ گانے ویسے ہی چل رہے ہیں، ذرہ برابر فرق نہیں آتا ہے کہ ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں سنبھل کی جامع مسجد کو جنہوں نے بچانے کے لیے اپنے سینے پر گولی کھائی، لیکن مسجد کے اندر کیا ہے، پولیس کو داخل نہیں ہونے دیا۔ سینے پر ان نوجوانوں کو کھلکھلاتے چہرے، مسکراتے چہرے، انہوں نے ہم کو یہ پیغام دیا ہمارے نوجوانوں کو کہ دیکھو مسجد کی عظمت کے لیے سینے پر تو گولی کھا لیں گے، لیکن مسجد میں کوئی گڑبڑی ہو جائے ہم اس پر کیا ہے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ 5 نوجوانوں نے سینے پر گولی کھا لی، یہ بھی مسلم نوجوان تھے، لیکن پورے ہندوستان کے مسلمان خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ کیا اس کا ہمیں افسوس نہیں ہونا چاہیے تھا
آج ہمارے نوجوان سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کئی مسلمانوں کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے, کئی مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, کئی مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. فلسطین میں کیا حال ہے مسلمانوں کا, مسجد اقصیٰ کا کیا حال ہے مسلمانوں کا, لیکن مسلمانوں کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. اسی طرح کے بیاہ شادی ہو رہے ہیں, ناچ گانا ہو رہا ہے, ڈی جے لگائے جا رہے ہیں اور ناچ گانا کر رہے ہیں. شرم اور بے غیرت کیا ہے, شرم بیچ کھائی مسلمانوں نے. بے غیرتی ان کے سروں پر آ چکی ہے. جب ان کی گردن پر تلوار چلے گی اس وقت ان کی بے غیرتی ختم ہوگی. یہ حال ہو گیا مسلمانوں کا. جس طریقے سے ہلاکو خان اور چنگیز خان نے مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر کیا ہے مینارے بنا دیے تھے, 8 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کر دیا تھا, آج اس طرح کے حالات ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں. یہی حال اس وقت مسلمانوں کا تھا کہ مسلمان غفلت کی, لاپرواہی کی زندگی گزار رہے تھے. مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں, شراب خانے بھرے ہوئے ہیں, ڈانسنگ بار بھرے ہوئے ہیں, عیاشیاں مسلمان کر رہے تھے. جب کوئی قوم حد سے تجاوز کر جاتی ہے اور اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیتی ہے, اللہ کے نظام کو ٹھکرا دیتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کافر قوموں کو, ظالم قوموں کو مسلط کر کے ان کو عذاب دلواتا ہے. لیکن آج اتنی غفلت مسلمانوں کی ہے, اتنی لاپرواہی مسلمانوں کی ہے. آپ قربان جائیے, صلاح الدین ایوبی, وہ بھی ایک نوجوان تھا. جب تک مسجد اقصیٰ آزاد نہیں ہوئی صلاح الدین ایوبی کبھی مسکرایا نہیں. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے چہرے پر ہمیشہ غصہ رہتا ہے, آپ کے چہرے پر ہم نے مسکراہٹ نہیں دیکھی, آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس دن مسکراؤں گا جس دن مسجد اقصیٰ آزاد ہو جائے گی. آج بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے, بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. ارے فلسطین تو بہت دور ہے, آپ ہندوستان میں دیکھیے کتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. کیا مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن ہماری صحت پر ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا ہے. ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری باری آئے گی جب دیکھا جائے گا, ہمارے اوپر بات آئے گی جب دیکھا جائے گا. ارے کم سے کم ایسے موقع پر انسان اپنی گناہوں کو چھوڑ کر, اپنی کیا ہے عیاشیوں کو, مکاریوں کو چھوڑ کر اللہ والا بن جائے, اللہ کی طرف رجوع کر لے, اللہ سے لو لگا لے, اللہ کے سامنے کیا ہے سر تسلیم خم کر لے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم بہت گناہ گار ہیں, ہم خطا کار ہیں. لیکن آج گلیوں میں جا کر دیکھو, ناچ گانے مسلمان کر رہے ہیں, گلی میں, مسجد والی گلی میں ڈی جے لگا کر مسلمان ناچتے ہیں. اتنی بے حسی, اتنی بے غیرتی مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے. یہ بے غیرتی کب ختم ہوگی؟ یہ بے غیرتی اس وقت ختم ہوگی جب کیا ہے گردن پر تلوار آ جائے گی. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ایک آفت و مصیبت آن پڑی ہے. اور اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کے کیا حالات ہیں آپ کے علم میں نہیں ہے, آپ کے نالج میں نہیں ہے. ساری چیز صبح سے شام تک مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے, مسلمانوں کے خلاف ماحول تیار کیا جا رہا ہے. لیکن مسلمان سدھرنے کو تیار نہیں ہے. مسلمانوں اپنے اللہ سے لو لگاؤ, اپنی مسجدوں کو آباد کرو, اپنے مدرسوں کو آباد کرو, اپنی خانقاہوں کو آباد کرو, اپنے گناہوں کو چھوڑ دو. خدا کی قسم تم گناہوں کو چھوڑ دو, تم مسجدوں کو آباد کر لو, تم اللہ سے لو لگا لو, تم اللہ کی رسی کو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے جب تک تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما, تم نے اللہ کو, اللہ کے رسول کو اپنا حامی اور ناصر مانا, اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کیا, اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کیا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما. دنیا کے بڑے بڑے سلاطین اور بادشاہ آئے, بڑی بڑی طاقت والے لوگ آئے, لیکن مسلمانوں کو کچھ نہیں بگاڑ پائے. آج اس کا حل, اس کا سولوشن یہ کہ آج ہم اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے وقت کی قدر و قیمت کو سمجھیں, اپنے اللہ سے دل لگائیں, اپنے نبی کی سنتوں سے دل لگائیں, اپنے چہرے پر نبی کی سنتوں کو سجائیں, نبی کے لباس کو پہنیں, نبی کی تعلیمات پر عمل کریں, اور یہ بتا دیں کہ ہم مسلمان ہیں, محمد رسول اللہ کے غلام ہیں. پھر دیکھنا دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی, دنیا کے بادشاہ آپ کے قدموں میں آ جائیں گے, دنیا کی سلطنتیں آپ کے قدموں میں آ جائیں گی. جب کہنا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. قرآن بھی وہی ہے, اللہ بھی وہی ہے, کعبہ بھی وہی ہے, سارا کچھ وہی ہے, لیکن آپ اپنے ایمان کو اسی طریقے سے مضبوط کریں جس طریقے سے صحابہ کے ایمان مضبوط تھے. لیکن آج غفلت اور لاپرواہی ہماری آنکھوں پر چڑھی ہوئی ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا